لائٹ کولر کو ایک دم فل کر دیا تو میں آواز کر رہا ہوں. 1 منٹ دیر ہو جائے گی کوئی بات نہیں. تو ہے نا ہاں تو وہ زیادہ آواز شروع کریں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي البطحي الهاشمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارباب بلا، یہ مجلس اعزا جس کا انعقاد آن لائن کیا گیا ہے، یہ غدیری یووا فاؤنڈیشن کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے بسلسلہ شہادت جانسوز سرکار امیر مومنان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس میں خاکسار آپ سے مخاطب ہے اور آیہ ولایت عنوان بیان ہے، جس میں ارشاد بارگاہ اہدیت ہو رہا ہے. انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارے ولی وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور عالم رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جس نے اللہ کو اپنا ولی مانا اور اس کے رسول کو اپنا ولی مانا اور ان صاحبان ایمان کو جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں انہیں اپنا ولی مانا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس وہی لوگ وہ گروہ ہیں اور وہ لشکر ہیں جو دنیا پہ غالب آنے والے ہیں.
سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ہم آل محمد کی مدح میں خدا نے نازل فرمایا، اور دوسرا حصہ ہمارے دشمنوں کی مذمت میں نازل فرمایا، اور تیسرا حصہ قصص اور امثال کے سلسلے سے نازل فرمایا، اور چوتھا حصہ احکام شرعیہ کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ پورا قرآن ہمارے لیے ہے اور پورا قرآن ہماری مدح میں نازل ہوا ہے۔ تو قرآن اگر محمد اور آل محمد اور سرکار امیر المومنین کی مدح کر رہا ہے تب بھی قرآن ہے، اور اگر ان کے دشمنوں کی مذمت کر رہا ہے تب بھی قرآن ہے، اور اگر امثال و قصص بیان کر رہا ہے تب بھی قرآن ہے، اور اگر احکام شریعت بیان کر رہا ہے تب بھی قرآن ہے۔ اور یہ چاروں حصے قرآن مجید کے مولا فرماتے ہیں یہ ہم سے خاص ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، اور خدا نے قرآن کو ہمارے ہی لیے نازل فرمایا ہے۔ بڑا مناسب موقع ہے کہ میں قرآن ناطق اور قرآن صامت کو ایک ساتھ بیان کرنے میں اپنی فضیلت محسوس کرتا ہوں، اور مجھے فخر حاصل ہے کہ اس تقریر کو جو شروع ہو چکی ہے اس کے بیچ میں ایک فقرہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ہم توحید کے سلسلے میں بھی اپنا عقیدہ مضبوط رکھتے ہیں، اور ہمیں توحید کے سلسلے میں بھی جو پیغمبر اور ہمارے ائمہ نے بتایا ہے ہمارا کوئی شک اس کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ توحید میں کوئی شک ہم کریں یا توحید میں کوئی ہم اختلاف کریں، ہم یقینی طور سے توحید کو مانتے ہیں، اور فرامین رسول اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم توحید پر یقین رکھتے ہیں۔ اور توحید کے بعد ہمارا عقیدہ رسالت پہ نہایت مستحکم اور مضبوط ہے۔ ہم نے کبھی رسول پہ شک نہیں کیا، ہم نے کبھی رسالت پہ شبہ نہیں کیا، ہم نے کبھی حکم رسول سے عدول حکمی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی۔ اور اس کے بعد رسالت کے عقیدے کے بعد تیسری منزل آتی ہے عقیدہ امامت کی۔ تو الحمدللہ ہم اس امامت کے قائل ہیں جو منصوص من اللہ معصوم ہیں، جسے اللہ نے امام بنایا ہے۔ نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہم نے رسول بنایا، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہم نے نبی بنایا، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہم نے امام بنایا۔ جسے اللہ نے رسول بنایا ہم نے اسے رسول مانا، جسے اللہ نے امام بنایا ہم نے اسے امام مانا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور صرف یہی عقیدہ نہیں ہے، ہم اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، ہم اگر رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، ہم اگر ائمہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک خاصہ ہمارا یہ بھی ہے، ہم خود بھی دشمنان خدا کی تعریف نہیں کرتے، اور اگر کوئی دشمنان خدا کی تعریف کرتا ہے تو ہم اسے برداشت بھی نہیں کرتے۔ ہم خود بھی رسول کے دشمنوں کو دوست نہیں رکھتے، اور اگر کوئی رسول کے دشمنوں کی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جس طرح سے ہم آل محمد سے اور ائمہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کے دشمنوں کا کوئی تذکرہ کرتا ہے تو ہم اپنے آپ میں نہیں رہ جاتے، بلکہ ہمارے جذبات ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ اس آدمی کی مخالفت کی جائے جس نے ائمہ کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں اور اللہ کے دشمنوں کی تعریف کی ہے۔ ہم بیزار ہیں، اور ہماری دوستی کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ ہم صرف خدا سے محبت نہیں کرتے اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، ہم نے پہلے غیر اللہ کا انکار کیا ہے، تب اللہ کو اللہ مانا ہے۔ ہم فرعون، نمرود، ہم امیر المومنین کے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے نفرت کی حد یہاں تک پہنچتی ہے کہ اگر ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے قبیلوں میں، ہماری قوم میں بھی کوئی اہل بیت کے خلاف زبان کھولتا ہے، امیر المومنین کے خلاف زبان کھولتا ہے،
تو ہم اس کا بھی شد و مت کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ہماری محبت کی حد و انتہا ہے۔ اگر ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہم سلمان سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ابو ذر سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم عمار یاسر سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم مقداد سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم امام علی سے محبت کرتے ہیں تو پھر قمبر کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، میثم تمار کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، مالک اشتر کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے۔ اور اگر ہم حسین مظلوم سے محبت کرتے ہیں تو جس نے حسین کا ساتھ دیا، اصحاب و انصار حسین، ان سے بھی ہم عشق کرتے ہیں اور ان کو بھی ایک اعلیٰ منزل پہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ معصوم نے اصحاب حسین اور انصار حسین کے لیے فرمایا ہے کہ تم بھی پاک ہو، تم بھی پاک ہو، وطابت الارض التی فیہا دفنتم، اور وہ زمین بھی پاک ہے جس میں تم دفن کیے گئے ہو۔ تو آپ اندازہ کریں ہم محبت بھی کرتے ہیں۔ اور واقعہ کربلا کے بعد تو ہمارا معیار عجیب رہا، جس نے حسین کو اپنایا ہم اسے دوست رکھتے ہیں، جس نے حسین سے نفرت کی ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اور جس نے قاتلان حسین سے بدلہ کیا ہم اس سے بھی عشق رکھتے ہیں۔ ابھی ساری دنیا نے ایک احسان کیا، ایران کی گورنمنٹ نے جو مختار نامہ جیسا سیریل، عظیم الشان کامیاب ترین سیریل بنایا، اور اس سیریل کو ساری دنیا کے شیعوں کی خدمت میں پیش کیا، اور ساری دنیا کے وہ نوجوان اور وہ لوگ جو کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے سیریل دیکھ کے جناب مختار کو، جو حاکم کوفہ بھی تھے اور منتقم خون حسین بھی تھے، اس کو دیکھا اور بہت سراہا بھی، جس پہ ہمارے علماء نے مہر بھی لگائی ہے اور سند بھی لگائی ہے۔ تو اگر مختار معتبر نہ ہوتے تو مختار نامہ معتبر نہیں ہو سکتا تھا۔ ضروری ہے کہ مختار نامہ معتبر ہونے کے لیے کسی مختار کی ضرورت ہو۔ اور عزیزو، ہم 2 ہاتھ سینے پہ ماتم کر کے ماتمدار کہلاتے ہیں، ہم 2 3 4 نوحے پڑھ کے نوحہ خان کہلاتے ہیں، ہم ایک مجلس پڑھ کے ذاکر کہلاتے ہیں، اور 2 4 نوحے پڑھ کے صاحب بیاض کہلاتے ہیں۔ جس نے تمام دشمنان حسین کو قتل کیا ہو، اس مختار کی کیا عظمت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ بہرحال بحث بہت آگے چلی گئی، میں یہ چاہتا تھا کہ صرف اپنے موضوع پہ رہ کے اپنی گفتگو کو پیش کرتا۔ البتہ جتنا بھی ذکر کیا ہے میں نے، جو نام میں نے اپنی زبان سے لیے ہیں، سب ولایت کے قائل تھے۔ تو ایک ہے اللہ کی ولایت، اور ایک ہے رسول کی ولایت، اور دوسری ہے ولایت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ ایک فقرہ اس آیت کے سلسلے سے میں کہنا چاہوں گا کہ آج جو آیت ہمارا سرنامہ کلام ہے، اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کہ اس میں زکوٰۃ دینے والا، نماز قائم کرنے والا، عالم رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے کون، تو اس میں شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں دعویٰ کریں کہ نہیں، ولی اور بھی ہو سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ نے امام بھی بنائے ہیں، آپ نے خلیفہ بھی بنائے ہیں، اور آپ نے اور بھی اسلام کے منصب بہت سے لوگوں کو دیے ہیں، آپ بنا لیجئے، ہمیں کوئی اس میں اشکال نہیں ہے۔ جیسے خلیفہ بنا لیا، جیسے امام بنا لیا، آپ ویسے ہی کسی کو ولی بھی بنا لیجئے، مگر قرآن کے معیار سے اگر آپ کسی کو ولی مانیں گے تو ہمارے لحاظ سے ہر نبی ولی ہوگا، ہر رسول ولی ہوگا، اور جتنے نبی ہیں وہ معصوم ہیں، جتنے رسول ہیں وہ معصوم ہیں۔ توجہ کریں گے آپ، دیکھیں آج تھوڑا سا ایک فرق ہے، اور جب ہم مجلسیں پڑھتے ہیں تو ہمارے سامعین ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور ہمارے آج سامعین کچھ سامنے ہیں اور کچھ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ جس طرح سے ہمارا امام پردہ غیب میں رہ کے ساری دنیا کو دیکھتا تھا، آج اس دنیاوی ترقی نیٹ کے ذریعے سے ہمارے غائب سامعین ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ جس نے تقریباً 1200-1300 برس سے اپنے امام غائب کا انتظار کیا ہو اور غائب امام پر یقین رکھتا ہو، وہ غائب تقریریں بھی سن کے لطف اندوز ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور میں 2-3 اہم باتیں آپ کی خدمت میں شہادت امیر المومنین کے موقع پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔
اس لیے میں نے اس آیت کو سرنامہ بنایا کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ابو طالب کے بیٹے کا قتل مسجد میں ہوا، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ داماد رسول کا قتل مسجد میں ہوا، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شوہر بطول کا قتل مسجد میں ہوا، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ حسنین کے بابا کا قتل مسجد میں ہوا۔ یہ ظالم نے ولایت کا قتل کیا ہے، اس لیے کہ ولایت کو قتل کرنے کے بعد وہ سوچ رہا تھا کہ ہم ساری دنیا میں حکومت کریں گے اور ولایت کو ختم کرنے کے بعد پھر ہماری حکومت ہوگی، مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ غدیر سے ہم کو صرف ایک ولی نہیں ملا، غدیر سے ہم کو صرف ایک مولا نہیں ملا۔ قرآن کی آیت ہے، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری کسی نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو غدیر میں جب رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ہم نے سجدے میں سر رکھ کے کہا شکرا للہ، تو اللہ نے کہا ولی کے بعد حسن مولا، پھر حسین مولا، پھر امام زین العابدین مولا، پھر امام محمد باقر مولا، پھر امام جعفر صادق مولا، پھر امام موسی کاظم مولا، پھر امام علی رضا مولا، پھر امام محمد تقی مولا، پھر امام علی النقی مولا، پھر امام حسن عسکری مولا، اور پھر وہ آخری مولا ہمارا جو پردہ غیب میں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے غدیر میں شکریہ ادا کیا ہے خدا کا، شکرانہ کیا ہے خدا کا، تو اس نے ہمیں 12 مولا دیے ہیں۔ اور الحمدللہ ابن ملجم کی تلوار نے امیر المومنین کو تو شہید کر دیا، مگر ولایت حسن کی صورت میں آگے بڑھی، تو کبھی حسین کی صورت میں آگے بڑھی، تو کبھی امام زین العابدین علیہ السلام کی صورت میں ولایت آگے بڑھی، اور یہ سلسلہ ولایت کا آج بھی جاری و ساری ہے۔ بعض لوگ، میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ولایت کا دعویٰ کریں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ ولایت کا دعویٰ کیا ہے، مگر ولایت کس کو ملے گی یہ بہت آسان نہیں ہے، اس لیے کہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، تو ہر نماز پڑھنے والا ولی ہو جائے گا، رکوع تو سبھی کرتے ہیں، تو کیا ہر رکوع کرنے والا ولی ہو جائے گا؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوگا تو مسجد میں صرف تمام کے تمام لوگ جتنے نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب ولی ہوں گے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب ایک انجمن میں ہر آدمی صاحب بیاض نہیں ہوتا، ایک ہی صاحب بیاض ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ پوری دنیا میں سارے لوگ ولی کیسے ہو جائیں گے؟ جتنے مسلمان نماز پڑھیں سب ولی ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر کہنا آتا نہیں، ولی ہیں اس لیے کہ نماز پڑھی ہے، وضو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، مگر ان کو ولی کہہ دیجئے۔ تو اگر ہر نماز پڑھنے والا ولی نہیں ہوتا، نماز قائم کرنے والا ولی ہوتا ہے، جو سجدے میں ضربت بھی کھائے اور نماز کا قیام کرے اسے ہم ولی کہتے ہیں، جو تیروں کی بوچھار میں نماز قائم کرے اسے ہم ولی کہتے ہیں۔ اور ولی کا جو ترجمہ کیا ہے علماء اور معصومین نے ہم تک پہنچایا وہ جو ہے کہ ولی کا مطلب ہوتا ہے مدبر امور عالم، یعنی ولی کا اتنا اختیار اور پاور ہونا چاہیے کہ وہ پوری دنیا پر ایک وقت میں نگاہ کر سکے۔ اگر ایسی کوئی شخصیت عالم اسلام کے پاس ہو تو ہمیں بتائے کہ ایک وقت میں پوری دنیا پہ نگاہ کیسے کر سکتا ہے۔ مان لیے یار ہم نے ایک آدمی کو ہندوستان میں ولی بنایا، آپ نے ایک آدمی کو پاکستان میں ولی بنایا، کسی کو سعودیہ نے ولی بنایا، کسی کو دبئی اور شارجہ نے ولی بنایا، کسی کو مسقط والوں نے ولی بنایا۔ وہ ولی پورے مسقط پہ تو نگاہ رکھتا نہیں، پورے سعودیہ پہ تو اس کی نگاہ ہوتی نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ہندوستان کے ولی کو پوری دنیا پہ تو نگاہ رکھ نہیں سکتا جسے ہم نے ولی بنایا ہے، مگر اللہ جسے ولی بنائے گا تم امتحان کر کے دیکھ لو، اگر 40 نہیں 40,000 لوگ دعوت کریں تو ایک وقت میں وہ ولی ہر جگہ موجود ہوگا۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ تو جو مدبر امور عالم ہوگا اسے ولی کہا جائے گا، مدبر امور عالم کو ولی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے کہ الولی هو المتصرف فی العالم، جس وقت جہاں چاہے پہنچ جائے اسے ولی کہتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، خیبر کی تاریخ زرین تاریخ گواہ ہے کہ خیبر سے مدینے کا فاصلہ 80 کلومیٹر کا ہے، اور امیر المومنین مدینے میں ہے، ہمارا پیغمبر میدان خیبر میں ہے۔ ناد علی کا نزول ہوا جو حدیث قدسی ہے، پیغمبر نے ناد علی پڑھا، ناد علی مظہر العجائب،
اے رسول سب کو پکار چکے، ہو چکا، اب پکارو کسے؟ علی کو۔ کون علی؟ ہو سکتا ہے خیبر میں ہی کوئی اپنا نام علی رکھ کے آگے آ جاتا ہے کہ میں علی ہوں۔ تو ارشاد ہوا مظہر العجائب، جس سے عجیب چیزوں کا ظہور ہو وہ علی ہوگا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اس علی کی ایک صفت اور ہے، تجد ہو امن لکا فی النوائب، جو بھی مشکلیں پریشانیاں آپ کے لیے ہیں وہ سب کو دور کرے گا آپ سے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، تجد ہو امن لکا فی النوائب، جتنی بھی مشکلات بلائیں پریشانیاں ہیں وہ سب دور کرے گا۔ تو خیبر میں ناد علی کا ترجمہ بھی ہو گیا، 39 دن تک لوگ اپنی پریشانی تو دور نہ کر پائے، تو پیغمبر کے نوائب اور مشکلات کو کون دور کرتا؟ تو اب ثابت ہو گیا خیبر میں کہ ولی کون ہے اور ولی کسے کہا جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے پیغمبر نے کہا تجد ہو اون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی، جتنے بھی غم وم ہیں سب کو وہ دور کر دے گا، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائے گا۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا یا علی یا علی یا علی، یا تو آپ اسے کہیے یا کہیے بے علی بے علی بے علی۔ جب پہلا علی ہمارے پیغمبر نے کہا تو ہمارا علی مدینے میں تھا، جب دوسری مرتبہ پیغمبر نے علی کہا تو ہمارا مولا علی اور ولی راستے میں تھا، جب تیسرا علی پیغمبر نے کہا تو علی خیبر میں موجود تھے۔ اسے کہتے ہیں متصرف فی العالم، یعنی ولی جو پوری دنیا پر تصرف رکھتا ہے، یعنی محض 3-4 سیکنڈ میں جو مدینے سے خیبر میں آ گیا ہو اسے علی کہتے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں۔ اور ایک فقرہ اگر آپ متوجہ ہو رہے ہو، ظاہر ہے کہ آپ میری آواز تو سن رہے ہیں، میں آپ کی آواز نہیں سن رہا ہوں، مگر مجھے اعتبار ہے کہ آپ بخوشی سن رہے ہوں گے۔ میں ایک فقرہ کہنا چاہوں گا، یہ تو خیبر کی بات ہے۔ ہمارا ولی وہ ہے کہ رسول کو براق کے ذریعے سے اللہ نے معراج پر بلایا، اور آپ یقین مانیں کہ میزبانی کے لیے ہمارا ولی رسول سے پہلے بغیر کسی سواری کے وہاں پہنچا۔ تو معراج بھی دلیل ہے کہ جو ولی ہوگا وہ پورے عالم پہ تصرف کرے گا، پوری دنیا پر اختیار کرے رکھے گا، پوری دنیا پہ کمان کرے گا، جس وقت جہاں چاہے پہنچ جائے، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معراج کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ معراج کے واقعے سے ولی کو پہچان لو، جو مدینے سے سدرۃ المنتہا کو پار کر کے کعبہ قوسین پہنچ جائے، اسے ہم ولی کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد صلی اللہ محمد محمد۔ عزیزو، زمانے نے اس ولی کو نہ پہچانا۔ ہر موقع پر پرچم اسلام سر بلند نہ ہوتا اگر امیر المومنین نہ ہوتے۔ پرچم اسلام جو سر بلند ہوا ہے یہ علی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج اسلام ناب محمدی جو دنیا میں موجود ہے یہ علی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جنگ احد میں ہی رسالت قتل کر دی جاتی اگر امیر المومنین نہ ہوتے، اسلام کے قوانین کو پیروں تلے رون ڈالا گیا ہوتا اگر امیر المومنین نہ ہوتے۔ یہی تو زمانے کو برداشت نہیں ہوا کہ امیر المومنین کے ہوتے ہوئے اسلام کو بچایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں، بات ختم کر دوں۔ ارشاد ہوتا ہے غدیر کے حوالے سے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے پیغمبر جب تم نے اعلان ولایت امیر المومنین کر دیا تو آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ ہمارے داخلی کافر جنہوں نے زبردستی مجبوراً اسلام کو قبول کیا تھا، ان کے دل میں علی کی ذات کھٹک رہی تھی کہ کس طرح سے ان کو دنیا سے ہم ختم کر دیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چراغ ہے جسے پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ الحمدللہ آج ہم امیر المومنین کی مدح میں بھی مصروف ہیں، اور اب باری آ گئی ہے امیر المومنین کے مصائب کی۔ ہمارا وقت ختم ہو چکا، صرف 30 منٹ کا وقت ہمیں دیا گیا تھا، اور تھوڑا سا مصائب میں پڑھوں گا، مگر بڑی مجبوری میں کہنا چاہوں گا کہ سال گزشتہ تک جو ہم نے شہادت امیر المومنین کی مجلسیں پڑھی ہیں اس کا معیار کچھ اور تھا، مگر آج جو میں شہادت کی مجلس پڑھ رہا ہوں اس کا معیار کچھ الگ ہے۔ ہمارے سامعین رونے والے دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں جو اس وقت آن لائن مجلس کو سن رہے ہیں، خدا سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم صرف پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔
غدیری یووا فاؤنڈیشن کے نوجوانوں کو خدا سلامت رکھے کہ ان کا دل جل رہا تھا، ان کے دل کی دھڑکنوں نے آواز دی کہ اگر ہم اپنے امام بارگاہوں میں مجلس نہیں کر سکتے تو آن لائن مجلس کر کے ہمیں ثواب حاصل کرنا ہے اور ائمہ علیہم السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا ہے۔ اے رسول خدا، ہم عزاداروں سے پرسہ قبول فرمائیے۔ ایک نام لینے جا رہا ہوں جہاں سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا۔ اے پہلو شکستہ بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہا، ہم آپ کی خدمت میں امیر المومنین کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اے شہزادی فاطمہ زہرا، ہم غریب عزاداروں سے یہ پرسہ قبول فرمائیے۔ میں 2-4 نام لے رہا ہوں، آپ کے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ میں نام لینے جا رہا ہوں۔ یا امام حسن مجتبی، ہم آپ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اے حسین غریب، ہم آپ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ایک نام اور میں لینے جا رہا ہوں جس سے ہمارے عزادار بہت زیادہ متاثر رہتے ہیں۔ اے جناب ابو الفضل العباس، ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے بابا امیر المومنین کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام علی رضا غریب، امام محمد التقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری اور اپنے آخری امام زمانہ کی بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مگر کچھ نام سن 40 ہجری میں ان غمزدہ بیویوں کے ابھی ہم نے نہیں لیے جن کے روتے ہی علی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ آئیے انہیں بھی پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اے شہزادی زینب، آپ کی بارگاہ میں ہم آپ کے بابا امیر المومنین کی شہادت کے موقع پہ پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اور شہزادی ام کلثوم بھی جو ہماری شاہزادی ہیں اور امیر المومنین کی چھوٹی بیٹی ہیں، جناب زہرا کی چھوٹی شاہزادی ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی، اس لیے کہ امیر المومنین آخری دن جناب ام کلثوم کے گھر مہمان تھے۔ بی بی کا کلیجہ تڑپ رہا ہوگا، اے بابا ہمارے گھر کی آخری مہمانی کیسی تھی کہ پھر اس کے بعد بابا ہمارا مہمان نہ ہو سکا۔ میں نے 19ویں ماہ رمضان المبارک کی صبح بھی 2-3 فقرے کہے تھے، میں اسے دہرانا چاہتا ہوں۔ 19ویں ماہ رمضان المبارک کی صبح کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مسجد کوفہ میں آخری اذان دے دی، جزاک اللہ خیر الجزا۔ پھر روایت کہتی ہے کہ جب امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی ہے تو میرے مولا کے منہ سے یہی فقرے نکل رہے تھے، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور ایک مٹھی خاک اٹھا کے امیر المومنین نے اپنے زخم پر لگائی اور یہی جملہ میرے مولا کے زبان سے ادا ہوا۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں۔ کچھ فقرے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو ذرا آپ محسوس فرمائیں کہ میرے مولا کی شہادت ہے آج۔ میرے مولا زخمی حالت میں جب گھر پہنچے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ اس جگہ پہ امیر المومنین کو جا کے لٹا دیا گیا جہاں میرے مولا نماز ادا کیا کرتے تھے۔ گھر میں بڑا مجمع تھا، سب خواتین رو رہی تھیں، تمام بنی ہاشم کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ کسی نے جناب زینب کا بازو پکڑا، کسی نے جناب ام کلثوم کا بازو پکڑا۔ اے بیویو، خدا تمہیں مبارک کرے کہ جب تمہارا بابا زخمی حالت میں تمہارے گھر آیا تو بنی ہاشم اور مدینہ کوفے کی خواتین تمہارے بازوؤں کو تھامے ہوئے تھیں، مگر اللہ اکبر، ایک ہے کربلا، اکیلی بیٹی حسین کی سکینہ، جس کا بازو تھامنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ رخسار پہ کبھی تماچے لگتے ہیں، کبھی پشت پہ تازیانے لگتے ہیں، کبھی ننھی بالیوں کو چھینا جاتا ہے اور کبھی سکینہ منہ کے بل زمین پہ گرتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اے بیویوں، بیٹی
बेटियों के ऊपर बड़ा सख्त होता है। जब बाबा जख्मी हालत में घर में आए, मगर सकीना कुर्ते के दामन में आग लगी हुई है और मक्तले करबला से अपने बाबा को पुकार रही है। बस 2-3 फिक्रे अजीज़ों मसाइब के और मजलिस को तमाम करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। रावी कहता है मुझे वो मंजर नहीं भूलेगा कि जनाब अब्बास घर में मौजूद हैं और रावी कहता है घर के एक गोशे में जनाब अबुल फजल अब्बास जाके बैठ जाते हैं, दीवार से सर लगाए हुए, कभी अपना सर दीवार से टकराते हैं, कभी अपने सर को दोनों जानुओं के दरमियान दबाते हैं, कभी अपने बाजुओं पे हाथ रख के तड़पते हैं और कहते हैं अब्बास तेरे बाजुओं की ताकत से क्या फायदा कि तेरा बाबा जख्मी है और तकलीफ से तड़प रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। ये अजीब मंजर है। रावी कहता है ये रिवायत मैंने नहीं देखी मगर रहबर मुअज़्ज़म ने इस रिवायत को नक़ल किया है। पूछा बेटा हसन हुसैन दिखाई नहीं देते, कहाँ गया मेरा शहजादा हुसैन? मसाइब की आखिरी मंजिल है, पुरसा दीजिए और मजलिस तमाम हो रही है। कहाँ गया मेरा शाहजादा हुसैन? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तलाश किया तो देखा एक हुजरे में बैठ के गिरिया फरमा रहे हैं। फरमाया बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोते हुए उठे। मैं कैफियत आपको बता दूं कि हुसैन गरीब से चला न जाता था, पैर आगे न बढ़ते थे। इमाम हसन सहारा दिए हुए थे, आंखें सुर्ख थी, रगहाए गर्दन की हैयत बदली हुई थी और चेहरे से अजीब गम का तासुर जाहिर हो रहा था। जज़ाकल्लाह परवरदिगार आपको किसी गम में न रुलाए। मुझे यकीन है करबला और कूफा का ये मुसलसल मसाइब आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। इमाम हुसैन जैसे ही बाबा के करीब आए, जख्मी बाबा ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कलेजे से लगा लिया। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। रावी कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस मुख्तसर मुद्दत में इतना रोए थे कि आंखों में जख्म हो गया था। बस मजलिस तमाम हो रही है अज़ादारों। रावी कहता है कि आंखों में मेरे मौला के जख्म हो गया था, अभी बाबा की शहादत नहीं हुई और पूरे बदन में फकत एक जख्म लगा है। उस एक जख्म को देखकर मेरे मौला इमाम हुसैन की आंखों में जख्म हो गया। अरे आइए करबला, मेरा चौथा इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, बाबा का पूरा बदन जख्मों से चूर है। ए आका हुसैन एक फिक्रा और पुरसे का कबूल फरमा ले। आका जब आपने अपने बाबा का लाशा उठाया तो कम से कम सुकून मिला होगा। तन्हाई में रात की तारीकी में लाशा उठाया, नजफ अशरफ में ले जाके दफन कर दिया, मगर एक गरीब बेटा करबला में है, बेगुस्लो कफन लाशा पड़ा हुआ है और मेरा मौला चौथा इमाम हाथ भी नहीं मल सकता, इसलिए कि हाथों में हथकड़ियां हैं, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। जब हुसैन इब्ने अली बाबा के लाशे पे रोए हैं, बस ये आखिरी फिक्रा है, तो रावी कहता है कि बहुत से लोग बाजुओं को पकड़ने वाले थे मगर सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई हैं। जज़ाकल्लाह। रात की तारीकी में जब मौला का जनाजा उठा तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया अलविदा अलफिराक। अरे ये गरीब बेटी कम से कम अपने बाबा को अलविदा तो कह रही है, मगर ए बीबी ज़ैनब जब आपके बाबा का जनाजा उठा तो आपने देखा कि कफन पहने हुए है बाबा, गुस्ल दिया जा चुका है, मगर सकीना ऊंट के पुष्ट से बांध दी गई है। मक्तले करबला से कारवां गुजर रहा है, नन्ही सकीना आवाज दे रही है मेरे बेगुस्लो कफन बाबा, खुदा हाफिज। इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में फरमाया सलाम हो मेरा उस
مظلوم پر نہ جسے غسل دیا گیا، نہ کفن پہنایا گیا، نہ جس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کے اس مختصر سی مجلس کو ہم سب سے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ پروردگارہ اس سال تو ہم نے مظلومی اور بے کسی میں عزائے امیر المؤمنین برپا کی ہے، سال آئندہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے مولا کا تابوت اٹھا سکیں، جلوس برآمد کر سکیں اور مجالس عزا کا انعقاد کر سکیں۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ جتنے بھی عزادار اس وقت سوگوار ہیں اور روح زمین پہ فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، ان سب کو امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد۔